بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو شخص اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے نا، تو اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی پاک ذات نور پیدا فرما دیتی ہے۔ جب اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایسا شخص گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو ایک فائدہ اللہ الصمد کے پڑھنے کا یہی ہے کہ دل میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ الصمد کے ورد کا یہ ہے دوستو کہ اس سے انسان صاحب کشف بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ الصمد کا ورد کرتا رہے تو اللہ رب العالمین کی پاک ذات اس پر اسرار و رموز کھول دیتی ہے، وہ بندہ صاحب کشف بن جاتا ہے۔ ایسی چیزیں اسے محسوس و مبصر ہونے لگ جاتی ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک تیسرا فائدہ اللہ الصمد کے ورد کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات ایسے بندے کو روزی زیادہ دیتی ہے، اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی دکان میں، اس کے کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی پاک ذات برکت عطا فرما دیتی ہے۔ تو دوستو، اللہ الصمد کے یہ تین بہت بڑے فوائد ہیں۔ اب دوستو آگے چلتے ہیں، اللہ الصمد کے عامل آپ حضرات کیسے بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، آگے چلنے سے قبل چھوٹی سی گزارش، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے، لائک کیجئے اور آخر میں شیئر بھی کیجئے۔ یہ کام آپ دوستوں نے ضرور کرنے ہیں۔ تو دوستو، اللہ الصمد کا عمل کیسا عمل ہے دوستو؟ فن عملیات کے اندر ایک محبوب ترین عمل ہے دوستو۔ اس عمل کے ذریعے سے عامل ہر جائز کام اس عمل کے ذریعے سے لے سکتا ہے۔ محبت کا کوئی کام ہو، روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے، کوئی بھی کام ہو، اللہ الصمد اس کے ساتھ عامل ہر کام لے سکتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ اس کے عامل کیسے بن سکتے ہیں؟ تو دوستو چلتے ہیں، آپ کو اس کی عامل بننے کا طریقہ کار بتلاتے ہیں۔ تو دوستو، کوئی بھی عمل ہوتا ہے، کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے، ایک تو اس کی مدت مقرر ہوتی ہے، دوسرا اس کی تعداد مقرر ہوتی ہے۔ تو دوستو، اللہ الصمد کے عمل کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ آپ 11 تسبیحات بعد نماز عشاء پڑھیں 41 رات تک۔ 11 تسبیحات 41 رات تک، یعنی 1100 بار ڈیلی آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے 41 رات تک بعد نماز عشاء۔ درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرو گے کہ 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد کوئی آپ کو کام پڑ گیا یا آپ تھک گئے، پھر اس کے بعد آپ نے عمل کو کیا ہی نہیں، تو دوستو وہ آپ کے پچھلے ایام پھر ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کو نئے سرے سے اللہ الصمد کا عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے درمیان کے اندر ناغہ مت کیجئے۔ باقی اصول و ضوابط، شرائط، 5 وقت کی نماز، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بس یہی شرائط ہے، اور رزق حلال، بس یہ شرائط ہے۔ تو 11 تسبیحات آپ پڑھ لیں گے 41 رات تک تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈیلی ایک تسبیح اللہ الصمد کی آپ پڑھتے رہیں۔ ایک اس کا درجہ یہ ہے۔ دوسرا دوستو بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ الصمد کو 41 رات میں آپ نے 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے، یعنی ڈیلی 3125 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، 3125 بار اللہ الصمد۔ تو 1.25 لاکھ کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے 41 دنوں کے اندر۔ لیکن یہاں پر آپ نے ترک حیوانات جلالی جمالی کر لیں تو دوستو تمام بہتر ہے، پھر یہ آپ کا عمل باموکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا عمل کرتے وقت آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات کا جو نور ہے وہ میرے اوپر برس رہا ہے۔ اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آپ 41 تسبیحات 41 رات تک پڑھیں۔ اس کا طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ 9 چندی جمعرات سے آپ نے اللہ الصمد کے عمل کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات وہی کہلاتی ہے کہ جب آپ چاند کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو جمعرات آتی ہے اس کو نئی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے بعد نماز عشاء۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں پہلے آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 41 تسبیحات اللہ الصمد کی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو 41 رات تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہتر ہے اس کے اندر آپ گناہوں کا پرہیز بھی کریں، بڑے گوشت کا بھی پرہیز بھی آپ حضرات نے کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اللہ الصمد کے بڑے عامل کامل بن جائیں گے۔ باقی دوستو حصار کیسے کرنا ہے؟ بدنی حصار اس کے اندر کافی رہ جاتا ہے۔ بدنی حصار کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پوری جسم پر پھیریں، پھر انگلی پر شہادت کی انگلی
یہ پھونکا لگ گیا، اب آپ نے اپنے ارد گرد اس انگلی کو گھما دینا ہے، اب کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں اور مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کہیں قبرستان جانے کی ضرورت نہیں، کسی ویران جگہ میں کسی کنویں کے پاس کرنے کی ضرورت نہیں، گھر میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، الگ کمرے میں بھی، اور اللہ کے گھر یعنی مسجد میں بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس عمل کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو 100% ملیں گے۔ جہاں بھی آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کے نقوش کی چاروں چالیں میں نے بتا دی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں سمجھیں کہ اس کا نقش آتش چال میں کیسے بنتا ہے، آبی میں، بادی میں، خاکی میں کیسے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔